قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے۔ لغت میں دین کا معنی ہوتا ہے جزا، عمل یا اطاعت۔ عرف میں دین سے مراد عقائد و اعمال سے متعلق وہ ہدایات ہیں جو اللہ نے نبیوں رسولوں کے ذریعے اپنے بندے کے لیے جاری فرمائی۔ لہذا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری اطاعت کریں، میرے حکم کے مطابق چلیں۔ اللہ رب العزت کی چاہت کیا ہے، وہ کس عمل سے راضی ہے اور کس سے وہ ناراض ہوتا ہے، یہ ہمیں شریعت سے پتہ چلتا ہے۔ شریعت ایک رہنما اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسول اعظام کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے جو ہدایات جاری فرمائیں ان کے مطابق عمل کرنا دنیا اور آخرت کی فلاح اور خیر کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے شریعت کا لفظ بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ شریعت اصل میں کھلا راستہ ہے جو ہمیں عقائد اور اعمال میں اور عبادات کے اندر ہمیں طریقے بتاتا ہے، اور اسی طریقے پہ چل کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، لوگ اب دین کو بھی عقل کے پیرائے پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں آج لوگوں کا معیار زندگی سوچنے کا اینگل چینج ہو گیا۔ حالانکہ دین جو ہے، شریعت جو ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور عقل ہماری سوچ ہے جس کا نتیجہ ہم نکالتے ہیں۔ اسی لیے آج ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم، سیکولرزم تیزی کے ساتھ معاشرے میں بڑھ رہے ہیں۔ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دین کی کیا ضرورت ہے؟ اب معاشرہ مہذب ہے، عقل ترقی کی انتہا کو پہنچ چکی ہے، سائنس ہماری بیسک نیڈ سے لے کر ہماری آسائشوں کو بہتر بنانے کے لیے موجود ہے، اب ہمیں دین و مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، انسان دو چیزوں کا مجموعے کا نام ہے، ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جسم ہمارے مشاہدے میں ہے، اسی لیے انسانوں نے اپنی عقل سے کام لے کر اپنے جسم کی راحت کے لیے، جسم کی صفائی کے لیے، جسم کو آسائش پہنچانے کے لیے بے شمار چیزیں ایجاد کر لیں، مگر روح ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے۔ آپ اپنے جسم کو راحتیں پہنچانے کے لیے ڈفرنٹ چیزیں بنا لیتے ہیں۔ آپ اے سی ایجاد کیا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، ہیٹر ہے، سردیوں میں گرمی کا، یہ جسم کے لیے تو ہے، لیکن آپ کی روح کی آسائش وہ کیسے ہوگی؟ وہ تو آپ کے مشاہدے میں نہیں۔ تو پھر جب تک کسی شے کی حقیقت سے ہمیں آگاہی نہ ہو اور وہ ہمارے مشاہدے میں بھی نہ ہو تو عقل اس کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتی ہے؟ لوگ آج چونکہ میٹیریلزم کے قائل ہو گئے، بہت سے تو نوجوان نعوذ باللہ ایسے ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سری انکار کر رہے ہیں۔ آج تعلیمی اداروں میں پہلے کبھی ان کو دہریہ کہتے تھے، نیچری کہتے تھے، اب یہ اپنے آپ کو فخر سے ایتھیسٹ کہتے ہیں۔
پچھلے دنوں یونیورسٹی میں ہمارے ایک ٹیچر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کلاس میں قرآن پاک کا لیکچر ترجمہ قرآن پڑھانے کے لیے جب وہ کلاس میں گئے تو 2 اسٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے، نام اسلامی ہے، نام کیا ہے جی؟ عائشہ، فاطمہ، ٹھیک ہے جی، نام کیا ہے؟ عمر ہے، عثمان ہے۔ کہتے جی آئی ایم ایتھیسٹ، آئی ایم ناٹ بلیو ان اللہ، ہم تو ایتھیسٹ ہیں، ہم تو اللہ کو نہیں مانتے۔ دادا لگائیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے اداروں میں ہے، ہمارے نوجوان یہاں سے جب جاتے ہیں میڈیکل یا انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے تو وہاں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا وہ بچہ، وہ بچی، وہ فخر سے نعوذ باللہ اس طرح اظہار کر رہے ہیں۔ آئیے آج ہم سمجھیں کہ شریعت ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ جسم کی آسائشیں تو سائنٹسٹ نے ڈفرنٹ چیزوں کے ساتھ ہمیں پہنچا دی۔ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ڈفرنٹ چیزوں کی مدد سے چلے جاتے ہیں، یہ سائنس کی ایجاد ہے۔ لیکن اپنی روح کے اطمینان کے لیے ہمیں کامل رہنمائی ملے گی تو شریعت کے دامن سے ملے گی۔ اس لیے روح کی نجات و آسائش، کیونکہ اس کی باتوں کا ہمیں علم نہیں، یہ صرف اس ذات پاک کی ہدایات سے ہی ممکن ہے جس نے روح کو پیدا فرمایا۔ وہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے ملے گی وہ آپ کی روح کو روحانیت سے متصف ہونے کے لیے، روح کی بہتری کے لیے، وہی ساری کی ساری چیزیں ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے ملتی ہیں۔ اور اللہ اس کے رسول کے ارشادات اور ہدایت کا نام ہی شریعت ہوتا ہے۔ چونکہ آپ آج کل سوشل میڈیا ہے، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، جس کا جی چاہے وہ کہے اور اپلوڈ کر دے۔ تیزی کے ساتھ الہادیت پھیلی، تیزی کے ساتھ سیکولرزم۔ تو بتائیے کہ جب ہم اپنے جسم کی آسائش کے لیے ڈفرنٹ چیزوں کے محتاج ہیں تو اللہ نے ہمیں روح کی آسانی کے لیے دین اور شریعت عطا فرما دیا۔ اب دین ہمیں بتائے گا کہ روح کا سکون و اطمینان دولت، پیسے، کوٹھی کار سے اور جدید اور لذیذ کھانوں سے نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہمیں بتائے گا کہ ہم اگر چاہتے ہیں اپنی زندگی کی بہتری تو اللہ فرماتا ہے وما ہذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب، فرمایا دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، یہ تو ایک بازیچے اطفال ہے، یہاں ہر ایک آیا ہے اور اس نے اپنا رول پلے کر کے چلے جانا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر ہی اصل میں زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ اس کا مطلب اسلام نے کانسیپٹ دیا کہ یہ صرف ایگزامینیشن سینٹر میں آپ آئے ہوئے ہیں، امتحان گاہ ہے، اس میں آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ایک لمحہ، ایک وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیے، آپ ان اوقات میں، ان لمحات میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بس، اور تمہاری اصل معراج یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگے۔ اصل زندگی وہ ہے جس کا پھر کبھی اختتام نہیں ہے۔ لہذا عقل اور سائنس کی زندگی تو ایک حد تک آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے، مگر اخروی زندگی میں نجات اور بہتری کے لیے ہم اپنی عقل سے بنائی ہوئی چیزوں پر اعتماد کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے دین کی ضرورت ہے، شریعت کی ضرورت ہے، شریعت کی محتاجگی ہے، ہم اس کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ لہذا
وہ سارے عقائد، وہ سارے احکام جو اللہ نے ہمیں عطا کیے اور ان کی تعلیم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ سب نبیوں رسولوں نے اسلام کی تعلیم دی، اور انہی چیزوں کو عقل کے پیرائے سے ہٹ کے ماننا یہی مومن کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور جو اس سے ہٹ کر اپنی عقل سے منہ شگافیاں نکالے اور اپنے بات کو ایسے ہو جائے ویسا ہو جائے، وہ انسان کی صرف اپنی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے، وہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت بہت سے پیراؤں سے گزر کر پوری دنیا کے تمام ادیان و مذاہب میں ہمیں ایک جدا گانہ تصور دیتی ہے۔ یہ وہ شریعت ہے جو فطرت کے تقاضوں کے مطابق بھی ہے اور انسان کی عقل کے مطابق ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ توریت کا ایک پیج ان کے ہاتھ میں تھا، وہ پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا۔ ابو بکر صدیق مزاج شناس ہیں، وہ سمجھ گئے کہ سرکار کو یہ ناگوار گزرا۔ حضرت فاروق اعظم نے فوراً اس کو بند کیا۔ غالباً اسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا ما واسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو میری شریعت کا دامن تھام کے چلنا شروع ہو جاتا، وہ بھی میری شریعت کے مطابق چلتے، موسیٰ بھی زندہ ہوتے۔ مشکوٰۃ المصابیح کے اندر باب الاعتصام والکتاب والسنہ میں یہ روایت موجود ہے۔ لہذا شریعت مطہرہ یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے، اس میں پھر عقل کی بات نہیں چلے گی۔ مثلا آپ وضو میں 3 عضو دھو کر چوتھے پہ گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں، شریعت کہتی ہے آپ کا بدن پاک ہے۔ مجھے آپ بتائیں، آپ وضو میں کندھے دھوتے ہیں؟ نہیں دھو رہے۔ آپ قرآن پاک اٹھا کے اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، قرآن پاک آپ کے سینے میں لگ کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، کوئی کہے جی یہ تو آپ نے دھویا ہی نہیں تو یہ پاک کیسے ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ 4 چیزیں ہیں۔ فرمایا اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، پاؤں کو دھو کے اور سر پہ مسا پھیرو، جسم سارا پاک، وضو ہو گیا۔ عقل کہتی ہے بھی کیسے پاک؟ کندھے دھوئے نہیں، وہ کیسے پاک؟ تم نے تو کونی تک دھویا ہے۔ بتائیے اپنی عقل کی مانیں گے یا شریعت کی مانیں گے؟ شریعت کی مانیں گے۔ بس یہی وہ چیز ہے جس پر آج سب سے زیادہ پرابلم ہے ویسٹ کو ہم سے۔ کہتے ہیں یہ مسلمان 1400 سال کے بعد بھی اپنے نبی کی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عقل میں نہ آئے، ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو فائنل اتھارٹی سمجھتے ہیں۔ یہی ہماری کامیابی کی معراج ہے۔ اب آج لوگوں نے دین کو جب عقل پہ پرکھنا شروع کیا تو پھر کتنی خرابیاں لازم آ گئیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے جو اس وقت غدر مچا ہوا ہے نا، رمضان جیسے مہینے میں بھی لوگوں کو اس مہینے کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے۔ کتنی تیزی کے ساتھ آپ دیکھیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں، کیا آج سے 20-25 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا؟ رمضان آتا، ایک رحمتیں، ایک برکتیں گھروں میں ہر طرف۔ اب کیا ہے آپ دیکھ لیں، برائیاں بھی عام ہیں اور لوگ ڈٹائی کے ساتھ۔ ہمارے وہاں ایک دوست ہیں، وہ پڑھاتے ہیں ایک جگہ، پروفیسر ہیں، تو وہ وہاں کی کوئی غالباً چانسلر ہیں، بے دینی میں بتا رہا ہوں کتنی ہے۔ تو وہ رمضان شریف میں انہوں نے بات کی، وہ آ کے بیٹھی، انہوں نے بیل بجائی اور کہا بوائے کو، حافظ کے چائے لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا میڈم وہ تو رمضان چل رہا ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ میں کھاتے پیتے گھر کی ہوں۔ یہ اس نے ایسے کہا، یعنی وہ کہتے ہیں یہ غریب
لوگوں دے گھر میں روزے رکھنا، یہ تصور آ گیا ہے۔ کتنی گمراہی اس معاشرے میں پھیل گئی ہے۔ تو اس لیے گرامی حضرات، کبھی بھی دین اور شریعت کو اپنی عقل پہ نہیں پرکھنا۔ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے ہمیں اپنی گردن جھکا لینی چاہیے، اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں اور برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے نماز تراویح کے حوالے سے، جب آپ نے سوال کیا۔ تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت موقدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں۔ مرد کے لیے بھی سنت موقدہ، عورت کے لیے بھی۔ حضرت جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں، حضرات خلفائے راشدین، ان سب نے اس پر مداومت فرمائی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ لازمی ہے کہ اس کو تھام لو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان میں قیام کرے، یعنی کہ تراویح پڑھے گا، ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ تو بخشش کا بہانہ ہے، بہاریں لگی ہوئی ہیں، کیسی رحمتیں اللہ کی۔ اور نماز تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ درمیان میں چھوڑ کے چلیں۔ دن میں ہم جتنی رکعت ہم پر لازم ہیں اتنی ہی تراویح کی رکعت بھی ہیں، 20 رکعت۔ اور یہ عشاء کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں خاص طور پہ ہم وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہی طریقہ خلفائے راشدین کا بھی رہا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح پڑھتے تھے۔ 4 کے بعد ترویہ ہوتا ہے، اس میں بیٹھ جائیں اور پھر اس میں تسبیح تراویح پڑھی جائے۔ ایک قرآن پاک کم از کم ختم کرنا یہ بھی سنت موقدہ ہے، کوئی اس سے زیادہ کر سکتا ہے تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 61 قرآن ختم کرتے رمضان میں، 61۔ اللہ نے ان کو یہ عزت، دن کے ٹائم ایک قرآن پڑھتے، ایک رات کو نفلوں میں پڑھتے، اور ایک نماز تراویح میں ختم ہوتا۔ یہ آپ کی اپنی اپنی عبادت ہے اور ریاضت ہے، جتنا پڑھ سکیں کم از کم نماز تراویح میں تو ہم شامل ہوں اور قرآن پاک کو سنیں، اپنے طور پر بھی پڑھیں تو یہ اجر اور ثواب ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ رمضان المبارک میں حصہ متعین کر لیا جائے کہ اس میں ہم نے قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں تو آپ نفلی عبادت پر بھی فرض کا ثواب لیتے ہیں، اور فرض پر تو 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ اور اسی طرح نماز تراویح میں ایک ذوق اور شوق کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ یہ پورے سال میں اللہ ایک رمضان میں ہی ہمیں عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کے اندر ذوق اور شوق جو ہے وہ برقرار رہے۔ نماز تراویح کے اندر ہم امام کے پیچھے جیسے باقیہ نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی اس میں اتباع بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اتحیات پڑھ رہے ہیں ابھی اور امام نے سلام پھیر دیا تو پھر آپ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیں گے، کم از کم آپ نے تشہد پڑھ لیا ہو عبدہ و رسولہ تک۔ تو اس طرح نماز تراویح کے اندر قرآن مجید چونکہ ختم ہوتا ہے، اس میں رب کی رحمتیں ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں تراویح کے اندر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی نفلی نمازیں ہیں، جیسے کہ تہجد کی نماز ہے۔ آپ سحری کے وقت اٹھیں تو آپ کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں، 8 تک کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کی نماز رات کے وقت پڑھتے اور لمبا لمبا قیام فرماتے۔ تہجد نفل نماز ہے، سحری میں اٹھنا ہے اور ساتھ ہی آپ نفل پڑھ لیں جتنے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے عرض کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج گئے لمبے لمبے قیام میں، عرض کیا پیارے آقا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے صدقے آپ کی اگلی پچھلی ساری امت کو معاف کر دیا ہے، آپ کے صدقے سب کو معافی مل گئی، تو آپ اتنا لمبا قیام نہ کیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا رہے تھے کہ میں باوجود اس کے اللہ کا نبی ہوں، پھر بھی میں کثرت کے ساتھ
قیام کرتا ہوں، اور لمبا قیام۔ اسی طرح کم از کم عشاء اور فجر جب جماعت سے مل جائے، عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں تو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ہے، فجر آپ جماعت سے پڑھ لیں تو بقیہ آدھی رات، گویا کہ دونوں نمازیں با جماعت پڑھیں ساری رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے شب بیداری کا۔ کیسی رحمتیں اللہ کی! پھر ویسے ماہ رمضان المبارک، تو اس لیے ہمیں چاہیے جب ہم سحری کے لیے اٹھیں تو تہجد کے نفل بھی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ تجلی خاص فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رات کے آخری پہر میں، ہر روز جو رات کا آخری پہر اس کے اندر اللہ کی طرف سے بخشش کے پروانے ملتے ہیں۔ تو اس لیے رات کے وقت انسان کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح ہے، یہ نفلی نماز ہے، اس کے اندر بھی اگر انسان کو وقت ملے تو صلاۃ التسبیح ضرور ادا کرے، اور اس کی بھی بے شمار فضیلت موجود ہے۔ خاص طور پر جمعے کے دن یا جمعرات کو وقت ملے تو آپ صلاۃ التسبیح۔ اس کے علاوہ دیگر نفلی نمازوں میں نماز حاجت ہے، کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ نماز حاجت پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التوبہ ہے، یہ بھی نفلی نماز ہے، انسان اپنے گناہوں سے معافی کے لیے 2 نفل پڑھے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے بھی بندے کے لیے بخشش کا پروانہ جاری فرماتا ہے۔ تو یہ وہ نمازیں ہیں رمضان المبارک میں۔ اور پھر اسی طرح مغرب کے بعد اگر اوابین مل جائے تو یہ بھی توبہ کی نماز ہے، اس سے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انسان کے لیے گناہوں سے معافی کے پروانے مل جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک میں انسان اپنا شیڈول بنا لے، باقی ساری عبادت روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے ہم اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کے حصول کے لیے ان عبادات کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب حاصل کریں۔ گرامی حضرات، جہاں ہم نے بہت سے پروگرام کا اہتمام کیا تربیت کے حوالے سے، وہاں ہم نے ہر اتوار کو، جیسے آج اتوار ہے، صبح 10 بجے خواتین کے لیے روحانی اجتماع کا اہتمام کیا ہے۔ آپ آج صبح 10 بجے خواتین کو اجتماع میں ضرور بھیجیں۔ آج سیدہ پاک کی زندگی پر ہم بات کریں گے اور اس میں سوالوں کے جواب بھی ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس معاشرے میں بڑھتی ہوئی اس بے راروی کے سامنے شریعت مطہرہ کے اصول اور ان گناہوں کے سامنے بند باندھتے ہوئے ہمیں بھی شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔